اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 روزہ آن لائن سیرت صحابیات کوئز پروگرام ایپیسوڈ 1 کے 7ویں دن آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کی کلاس میں ہم سیرت حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت حجاب کے نزول سے پیشتر حضرت سودا رضی اللہ عنہا قضائے حاجت وغیرہ کے لیے باہر تشریف لے جاتی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا خیال تھا کہ ازواج مطہرات کو باہر نہ نکلنا چاہیے۔ اس کے لیے وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کر چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے۔ ایک دن حضرت سودا رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہما مل گئے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا قد بلند و بالا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں پہچان لیا اور کہا، سودا، تم کو ہم نے پہچان لیا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا یہ جملہ سخت ناگوار گزرا اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کی شکایت کی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس واقعے کے بعد آیت حجاب نازل ہوئی اور تمام خواتین پردے کی پابند ہو گئیں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے مزاج میں کسی قدر تیزی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ظرافت بھی تھی، جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات محظوظ ہوتے تھے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ کبھی کبھی وہ جان بوجھ کر بے ڈھنگے پن سے چلتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو ہنس پڑتے۔ ایک دن رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک رکوع میں رہے۔ صبح ہوئی تو کہنے لگی، یا رسول اللہ، رات کو نماز میں آپ نے اتنی دیر تک رکوع کیا، مجھے اپنی نکسیر پھوٹنے کا اندیشہ ہو گیا، چنانچہ میں بڑی دیر تک اپنی ناک سہلاتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات پر متبسم ہو گئے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نہایت رحم دل اور سخی تھی۔ جو کچھ ان کے ہاتھ آتا تھا اسے نہایت دریا دلی سے حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتی تھیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا دستکار تھی اور طائف کی کھالیں بنایا کرتی تھی۔ اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے ایک دفعہ ان کی خدمت میں درہموں کی ایک تھیلی ہدیتاً بھیجی۔ انہوں نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، درہم۔ بولی، تھیلی میں کھجوروں کی طرح۔ یہ کہہ کر تمام درہم ضرورت مندوں میں اس طرح بانٹ دیے جس طرح کھجوریں تقسیم کی جاتی ہیں۔ چونکہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا سن زیادہ ہو چکا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابھی نوعمر تھی، اس لیے انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی، جو انہوں نے خوشی سے قبول کر لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے، میں نے کسی عورت کو جذبہ رقابت سے خالی نہ دیکھا سوائے سودا کے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا اتنے پاکیزہ اخلاق کی حامل تھیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، سوائے سودا کے کسی عورت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہوئی کہ اس کے جسم میں میری روح ہوتی۔